السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور کیونکہ ہمارا دن اللہ کا نام لے کر ہم اپنی آج کی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے فضیلت الایامی، دنوں کی فضیلت۔ یقیناً ہم ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دنوں کی فضیلت پر آج بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ہم اللہ کی رحمت سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس سے بعد میں ایک دم سے یقین کی کیفیت آ جاتی ہے۔ جب ہم ذوالحجہ کے دنوں کے بارے میں آج سے کچھ عرصہ پہلے نیا نیا سنا کرتے تھے تو حیرت بھی ہوتی تھی کہ اچھا، ہم نے کبھی بچپن سے ان چیزوں کو سنا نہیں، بٹ الحمدللہ پھر پتہ چلتا گیا کہ جیسے جیسے علم پھیلتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سامنے آتی ہیں، تو ہر وہ دن ہمارے لیے محترم ہو جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اہمیت کے اینگلز اجاگر کیے ہیں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی گئی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر ذوالحجہ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ جن دنوں میں عمل صالح محبوب ہیں وہ یہ دن ہیں۔ یہ دن سے مراد یعنی ایام العشر ذوالحجہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، یعنی کہ سال کے 365 ڈیز ہوتے ہیں۔ کم کر لیں، لونر کیلنڈر میں تو اور کم ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی سال کے دن ہیں، اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہمارا ایک لمیٹڈ چیزوں کو لینے کا انداز ہوتا ہے۔ ہم جب بھی کسی چیز کی اس طرح سے ایکسکلوسیوٹی سنتے ہیں تو امیجیٹلی ہم اس کے کمپیریزن میں کچھ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا واٹ اباؤٹ دا ڈیز آف رمضان، اچھا واٹ اباؤٹ دا ڈیز آف محرم، اچھا واٹ اباؤٹ دا ڈیز آف شعبان۔ تو یہ نا ہماری ایک کلچرل مینٹیلٹی ہے کہ جب کسی چیز کی تعریف ہو رہی ہوگی تو ہم امیجیٹلی اس کے کمپیریزن میں کچھ لے کے آ جائیں گے۔ ایک بات ہو رہی ہے، اگر ہم اس بات کو
اسی پیراہے میں سمجھتے رہیں تو کم سے کم اس چیز کی اہمیت ہمیں دین اینڈ دیئر بہت اچھی سمجھ آ جائے. لیکن یہ ہمارا ایک ہیومن ویکنس سمجھ لیں یا ایک سرٹن جیوگرافیکل لینڈ پر رہنے سے آپ کا ایک کلچرل مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، آپ اس کو سمجھ لیں. ہم یہی چیز نیکیوں میں کرتے ہیں اینڈ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ ہم انسانوں کے کمپیریزن میں کرتے ہیں. ایک انسان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، سامنے 4 لوگ بیٹھے ہیں، 5واں انسان ایک انسان ایکس وائی زیڈ کی جو وہاں موجود نہیں ہے اس کی تعریف کر رہا ہے. آٹومیٹیکلی جو سامنے 4 لوگ بیٹھے ہوں گے وہ امیجیٹلی یہ سمجھیں گے کہ او اس کی تعریف ہو رہی ہے مطلب ہماری برائی ہو رہی ہے. نو، دیر از نتھنگ لائک اٹ. جس کی تعریف ہو رہی ہے آپ بھی اس تعریف میں اس انسان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اگر تعریف حق ہے تو آپ بھی تعریف کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جب ہمارے سامنے کسی حدیث میں کوئی ایک بہترین چیز بیان کی جاتی ہے، جیسے کہ یہ میں نے ابھی صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ دن جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور اس کے 10 دن ہیں، ان میں عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اب ان دنوں کی اہمیت میں نیکی کرنے کے مقام کو بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی اور دن میں نیکی کرنے کی اہمیت کو آپ کوشچن کرنے لگ جائیں. اچھا تو اس میں کیسے، اچھا تو اس میں کیسے، اچھا تو اس میں کیسے. یہ مزاج نہیں ہوتا تھا صحابہ کرام کا. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمارا کلچرل مائنڈ سیٹ ہے، بیکاز صحابہ نے اس حدیث کو سن کے یہ نہیں کہا تھا سو واٹ اباؤٹ دا ڈیز آف رمضان. نہیں، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے بڑی پریکٹیکل بات پوچھی. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ان 10 دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ بھی اس نیکی کی کیٹیگری پر نہیں آتا جیسا کہ آپ عمل صالح نیکیوں میں کرنے کو عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ. آپ نے کہا نہیں، ان دنوں میں جہاد سے مراد یہاں پر قتال تھا اسپیسیفکلی. ان دنوں میں قتال بھی نہیں. اللہ کو ریچولسٹک عبادات ان دنوں میں بہت پسند ہے. بدنی عبادات اللہ کو بہت پسند ہے. الحمدللہ جیسے ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں اور ہمیں وہ سال رمضان مل جانا اپنی خوش قسمتی لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. بالکل اسی طرح سے فار اے بلیور ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن مل جانا، زندگی میں نصیب ہو جانا، اتنی ہی بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے. کئی ڈفرینٹ فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اگر میں آپ کو لسٹ ڈاؤن کرانا شروع کروں کہ ذو الحجہ کا مہینہ اہم کیوں ہے، یا ان 10 دنوں کو ہم اہم کیوں کہتے ہیں. There can be multiple reasons which we can give from Quran and which we can give from حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ میں صرف آپ کے سامنے سمپل سے 4 ریزنس رکھ رہی ہوں. جسٹ ویری سمپل 4 ریزنس، تاکہ آپ کو یاد رہیں، تاکہ آپ ان دنوں میں میکسیمم نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. تھکیں، کم سوئیں، ایگزرشن ہو جائے، بٹ نیکیاں کریں نیکیاں. بیکاز اللہ کو ان دنوں کی نیکیاں بہت محبوب ہیں. کوئی چیز میرے محبوب کو محبوب ہو، وہ مجھے کیسے نہ محبوب ہو؟ اٹس ناٹ پاسبل اف آئی ریئلی لو مائی رب. دنیا میں بھی کوئی آپ کو محبوب ہوتا ہے، بیلوڈ ہوتا ہے آپ کا، تو آپ وہ ہر کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو آپ کے بیلوڈ کو، آپ کے لو ون کو پسند ہوتا ہے. کوئی چیز میرے محبوب کو محبوب ہو، کیسے ہو سکتا ہے مجھے نہ محبوب؟ سو وی ول ڈو وٹ ایور توفیق آر رب ول گیو اس. انشاءاللہ وہی توفیق دیتا ہے. ذو الحجہ کا مہینہ
فضیلت کیوں رکھتا ہے؟ صرف 4 چیزیں. نمبر 1، ذوالحجہ کا مہینہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے، اس کا نام بتا دیتا ہے. سو اٹس ایزی ٹو کیپ ان مائنڈ. وہ کہتے ہیں عربی زبان میں والا، اردو میں جس کا ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کپڑوں والا، پردوں والا، صوفے والا، فرنیچر والا، ہے نا. یہ والا ٹرانسلیشن جو ہم کرتے ہیں پوزیسر، وہ عربی زبان میں والا ہوتا ہے ٹرانسلیشن. ذوالحجہ حج والا مہینہ. سو ذوالحجہ کا مہینہ نمبر 1 ایٹ دا ٹاپ موسٹ لیول اس لیے اہم ہے کہ اس مہینے میں حج آتا ہے، ایک ایسی عبادت جو سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے اور اپنی زندگی کے لائف سپین میں ایک مسلمان کو ایک ہی دفعہ کرنی ہوتی. فرض ایک دفعہ، نفلی حج آپ جتنے مرضی کر لیں، سب ٹو یو. فرض ایک دفعہ. تو ذوالحجہ کا مہینہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں حج آتا ہے. Now there is no further explanation right now related to Hajj because حج کس طرح سے اہم ہے وہ ہم سب کئی اینگل سے جانتے ہیں. That's why ذوالحجہ کا مہینہ is actually a soul shift for every one of us. وہ جو ہم نے کل سے ایک مل کر جرنی شروع کیا ہے. Together we are not heading towards Makkah. We are not at a flight جو ہمیں جدہ ایئرپورٹ پر اتار دے یا مدینہ ایئرپورٹ پر اتار دے. But from yesterday we are on a journey together where we are heading forward toward our Rabb for the قلبی حج. یاد ہے کل سے شروع کیا تھا میں نے. سول شفٹ میں نے نام کیوں دیا اس کو؟ بیکاز اس ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں اس سال ہم قلبی حج سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس قلبی حج میں ہم ایکڈیمکلی بھی اس مہینے اور ان دنوں کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور اسپریچولی بھی ان دنوں میں اپنے آپ کو ایک اچھا شفٹ دیں گے، اینڈ ایموشنلی بھی اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے انشاءاللہ. سو نمبر 1، ذوالحجہ کا مہینہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے بیکاز اس میں ایک بہت بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں ایز کمپیئر ٹو سولر کیلنڈر، لیونر کیلنڈر تو شفٹ کرتا رہتا. آج سے 30 سال پہلے جن لوگوں نے حج کیا تھا 30 ایئرس بیک، انہی دنوں میں حج تھا. 97 کا حج، 96 کا حج، 98 کا حج انہی دنوں میں آیا تھا. اور اب 30 ایئرس کے بعد انہی دنوں میں دوبارہ سے حج آیا. یہ بتاتا ہے نو میٹر واٹ از دا ویدر، ہم حج موسم دیکھ کر نہیں کرتے. سردیوں میں آئے گا تو کر لوں گی. ہم حج دل کی کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے حکم پہ کرتے ہیں، ذوالحجہ کے مہینے میں کرتے ہیں. اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ذوالحجہ میں چھوڑ دیتے ہیں رجب میں کر لیں گے. نو، ذوالحجہ کا مہینہ اہم ہے بیکاز اس میں حج آتا ہے. 1. نمبر 2، ذوالحجہ کا مہینہ اہم ہے بیکاز آپ کو پتہ ہے ذوالحجہ وہ مہینہ ہے جس کو سیکرڈ منتھس میں لسٹ کرتا ہے. سیکرڈ منتھس، محترم مہینے اسلام میں 4 ہیں، 4 محترم مہینے: ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ 3 تو ساتھ ساتھ آتے ہیں، اور ایک الگ سے آتا ہے رجب، رجب المعظم الگ آتا ہے بالکل. ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں محترم مہینے ہو گئے، اور چوتھا ہے رجب.
اسلام آنے سے پہلے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ہوڈ ملنے سے پہلے سے یہ 4 محترم مہینے تھے. محترم مہینے تھے مطلب ان 4 مہینوں میں عرب آپس میں اپنی لڑائیاں ہولڈ پہ رکھ دیتے تھے، نہیں لڑتے تھے. دیکھیں عرب تو وہ تھے کہ اگر غلطی سے آپ نے ان میں سے کسی ایک کا گھوڑا مار دیا، اونٹ مار دیا، تو اس کے بعد وہ آپ کا قبیلہ مار دیں گے. دیٹ واز دیئر نیچر. دس از ہاؤ دیئر مائنڈ سیٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم. غلطی سے آپ نے ان کا گھوڑا مار دیا وہ آپ کا پورا قبیلہ ختم کر دیں. تو لڑتے رہتے تھے، اتنے لڑاکو تھے، بٹ اس کے باوجود ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے. ان میں جنگیں پینڈنگ پہ لے جاتے تھے، بالکل جیسے ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بھی رمضان آ گیا ہے، چھوڑ دو بھائی سارے جھگڑے ایک طرف، بعد میں دیکھیں گے، ہے نا. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ٹریلر میں ہی صحیح، ہلکی پھلکی ریہرسل میں ہی صحیح، اپنی لڑائیوں کو تھوڑی دیر پینڈنگ پہ لے جائیں. کیا پتہ ریہرسل کرتے کرتے سچ مچ لڑائی ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ محترم مہینے دیے ہوئے تھے عرب کو، اس میں یہ جنگیں نہیں کرتے تھے. انہی دنوں میں ذوالحجہ میں یہ حج بھی کرتے تھے، تو جنگوں کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا، آپس کے جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے. سو دیٹس دا سیکنڈ ریزن. ون، وٹ واز ون؟ یس، ذوالحجہ حج والا مہینہ. نمبر 2، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کی بہت اہمیت ہے. جب یہ لوگ لڑتے نہیں تھے عرب، تو لڑنے سے پہلے جو ان کی حالت ہوتی تھی، غصہ، ریج، فرسٹریشن، لڑائیاں تو اسی موڈ کے ساتھ ہوتی ہیں. اب جب آج لڑائی نہیں ہو رہی ہے، ریلیکس بیٹھے ہیں چارپائیوں پہ صحن میں، تو آبویسلی کچھ ان کو اچھی باتیں کرنے کا موقع مل جاتا تھا. سو یہ مہینہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ایک محترم مہینہ ہے. اسلام آیا اور اسلام نے محترم مہینوں میں عبادت کے پہلوؤں کو مزید اجاگر کر دیا. نمبر 2 ریزن، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہونے کی وجہ سے ذوالحجہ کی بہت اہمیت ہے. یہ 2 ریزنز کپلڈ ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ پہلے عشرے کی ویلیو کیوں ہے. ایک تو ہے ہی حرمت والا مہینہ، پلس اس میں حج آ گیا، تو کپلڈ ہو گئیں 2 میجر کوالٹیز اس ایک مہینے کو اور اس کے پہلے عشرے کو مزید اہم بنانے کے لیے. ایک تیسری ریزن میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں which is very interesting and today we can understand very easily. ذوالحجہ اسلامک کیلنڈر میں آخری مہینہ ہے، لاسٹ منتھ. تھنک اباؤٹ دا سولر کیلنڈر. کوئی سولر کیلنڈر استعمال کرنا حرام نہیں ہے، ہم سب استعمال کرتے ہیں، ہماری پلاننگز اس کے حساب سے چل رہی ہوتی ہیں. ہاں ہم لیونر کیلنڈر بھی استعمال کرتے ہیں، بٹ موسٹلی ہماری دنیا کی کمٹمنٹس سولر کیلنڈر کے ساتھ چلتی ہیں. سو الحمدللہ مسلمانوں کا اسکوپ بہت ہائی ہے. دنیا ایک کیلنڈر استعمال کرنے کی یوز ٹو ہے، مسلمان دونوں کیلنڈرز بڑے آرام سے استعمال کرتے ہیں. ہمارا اسپریچول اینگل، ریچولسٹک اینگل، ہمارا عید سیلیبریشنل اینگل اسلامک کیلنڈر سے پورا ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمارے ڈیلی میٹرز سولر کیلنڈر سے پورے ہو رہے ہوتے ہیں. سو وی آر ویری ایڈجسٹیبل الحمدللہ. دیٹس آور اسٹرینتھ، اللہ کی رحمت سے. تو تیسرا اینگل از ویری امپورٹنٹ. ذوالحجہ کیوں اہم ہے؟ بیکاز یہ سال کا آخری مہینہ، بالکل جیسے سولر کیلنڈر فالو کرتے ہوئے لاسٹ منتھ آف دا کیلنڈر
ہمیں بہت سی ریزولوشنز بنانی ہوتی ہیں بیفور گوئنگ ٹو انٹر ان ٹو دا نیو ایئر. ہم ریزولوشنز بناتے ہیں کہ ہم نے آنے والے سال میں اتنے 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 اچھے کام کرنے ہیں، یہ اچھے بڑے کام کرنے ہیں، یہ اچیو کرنا ہے، یہ ٹارگٹ مکمل کرنا ہے، وزن کم کرنا ہے، ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے، گھر مکمل کرنا ہے. ہم ریزولوشنز بناتے ہیں سال کے اختتام پہ بیفور گوئنگ ٹو انٹر انٹو دا نیو ایئر. ان دا سیم مینر حج والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، جب آپ کی دنیاوی لڑائیاں ایک کونے پر ہو جاتی ہیں اینڈ یو گیٹ پلینٹی آف ٹائم ٹو تھنک مور، تو آپ ریزولوشنس بناتے ہیں. اور حج پر تو ہم ریزولوشن بنا کر ہی آتے ہیں. حج پر جانے کا تو مطلب ہی یہی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے معافیاں مانگ کے ہم یہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ ایک موقع دیتے، اب غلطیاں نہیں کریں گے. We promise we are going to just completely follow صراط مستقیم in our life. ہم ریزولوشنز بناتے ہیں. تو ذوالحجہ کا مہینہ اہم ہے، ریزولوشن بنائیں. ہم نے اس وقت فزیکلی ٹینجبلی غلاف کعبہ نہیں پکڑا ہوا، بٹ ریمبر are on our qalbi hajj. Close your eyes, feel the Kaaba and start asking your Rabb, اللہ میں آپ کے ساتھ ایک ریزولوشن بناتی ہوں کہ میں آنے والے سال میں آپ کی فرما برداری اختیار کروں گی، گناہوں سے دور رہوں گی، اچھی مسلمان بنوں گی، اچھی انسان بنوں گی، اپنے رشتے نبھاؤں گی. کریں دعائیں اللہ سے. دیٹس دا ٹائم آف ریزولوشن. ذوالحجہ کا مہینہ بہت اہم ہے. آج بنائیں ریزولوشن، کوئی سے 2 ریزولوشنز آج بنا لیں. سمپلسٹ بھی ہو سکتا ہے. پتہ ہے کتنا سمپل؟ اتنا سمپل کہ آپ کہیں اللہ تعالیٰ آج سے میں اپنی ہر فرض نماز کے بعد کبھی بھی آیت الکرسی مس نہیں کروں گی. تو سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو فرض نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو وہ جنت میں جس مرضی دروازے سے داخل ہو جائے. کتنا سمپل سا ہے، جنت میں داخل ہونا آسان. سو ہم یہ ریزولوشن آج بنا لیتے ہیں. یہ سمپل سا ریزولوشن دیا ہے، آپ میں سے کوئی ریزولوشن بنا سکتا ہے. اللہ میں آپ سے آج وعدہ کرتی ہوں، میں 1 سال پورا اگلے ذوالحجہ تک انشاءاللہ ہر رات سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سویا کروں گی. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ریزولوشن. کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ کیمسٹری نہیں ملتی، پر آپ کا اپنا بھائی ہے، اپنی بہن ہے، اپنی نند ہے، اپنی فیملی ہے، اپنا کزن ہے، کوئی بھی ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ میں ریزولوشن اپنا بناتی ہوں کہ میں آئندہ اس انسان کے ساتھ نائسلی ڈیل کروں. اینی ریزولوشن بنا لیں. سو نمبر 3 ریزن، ذوالحجہ کے دن اہم ہیں، ذوالحجہ کا مہینہ اہم ہے. پہلا عشرہ ریزولوشن بنانے کے لیے بہت اہم ہے. ادھر حاجی ریزولوشن بنا رہے ہیں جو بدنی حج پر ہیں، ادھر ہم بیٹھے ہیں جو قلبی حج پر ہیں اور ہم ریزولوشن بنائیں گے. یور ریزولوشن کین بی اکارڈنگ ٹو یور نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ. خود بنا لیں جو آپ کو اس وقت زندگی میں دی موسٹ ریکوائرڈ ہیں. میں نے تو رفلی آپ کو آئیڈیا دیا ہے. کوئی ریزولوشن میں ہم بڑے بڑے شفٹ نہیں لے کے آ رہے. اللہ میں اب 32 سال کا کورس کروں گی اور قرآن کو سیکھوں گی. میں کوئی آپ کو ایسا ریزولوشن بنانے کو نہیں کہہ رہی. بی ویری پریکٹیکل ان میکنگ یور ریزولوشنس. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ December 31st, I'm going to write in my resolution diary that I gonna drop 30 kg from my weight because I'm overweight. 30 kg? It's not easy. It will be too difficult and impossible task. So resolution وہ بناتے ہیں جس پہ چلتے ہوئے ڈسپلن کے ساتھ آپ روز تھوڑا تھوڑا اچیو کر سکیں so that you can have the feeling of accomplishment. نیکی میں تھوڑی سی feeling of accomplishment چاہیے ہوتی ہیں to stay motivated,
to keep ourselves disciplined. 3 reasons हो गए. ذوالحجہ بہت اہم ہے. One, what was one? Yes, حج آتا ہے. Number 2, حرمت والا مہینہ. Number 3, last month of the year. And number 4, and the final point for today's talk. کیوں اہم ہے ذوالحجہ کا مہینہ؟ انہی دنوں میں، پہلے 10 دنوں میں یوم النحر آتا ہے. What is یوم النحر؟ جی، قربانی کا دن. یہ جو قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ہم کرتے ہیں، ہم نے تو اس کو بھی پولوٹیڈ کر دیا. سب نے نہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بٹ پتہ نہیں کیوں ہم لوگ کیوں زندگی میں اتنی مشکل انداز کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ہر اس ٹریڈیشن سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں جو ٹریڈیشن ہمیں جوڑتا ہے، امت بناتا ہے، ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے. ذوالحجہ فضیلت رکھتا ہے بیکاز اس میں یوم النحر آتا ہے. یوم النحر کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. کیا ضرورت ہے اتنی مہنگی قربانی کرنے کی؟ کسی غریب کے گھر میں دیوار بنا دیتے ہیں. کیا ضرورت ہے اتنا مہنگا جانور خریدنے کی؟ کسی غریب کے گھر میں فریج دے دیتے ہیں. 20 سے 22 ہزار کا ریگولر سوٹ پہننے والی خواتین جب قربانی کی باری آئے تو ڈیلی ڈیلی اینڈ ڈیلیئنگ ٹیکٹس اینڈ جسٹ برنگنگ سم ایکسکیوز فرام ہیئر، جسٹ برنگنگ ایکسکیوز فرام دیئر، یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ بجلی کا بل ہم دے دیں گے، بچوں کی اسکول کی فیس ہم دے دیں گے، رینٹ پر رہتے ہوں گے تو رینٹ ہم دے دیں گے، اپنے اگر ہم نے کہیں انویسٹمنٹس کیا ہوا ہے تو انسٹالمنٹس ہم دے دیں گے، کسی کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ ہے اور اس پارٹنرشپ میں ہم نے کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ بھی ہم کر دیں گے. ایوری تھنگ وی ول بی ایبل ٹو ڈو. پر جب اللہ کی باری آئے گی تو ہم کنجوس ہو جائیں گے، مائزر ہو جائیں گے، مستقبل کا خوف ڈرانے لگ جائے گا. قربانی ایک ایسا بہترین عمل ہے جو اگر اپنے پورے ایسنس کے ساتھ کیا جائے، پورے ایسنس کے ساتھ، تو یہ انسان کی زندگی کو ٹوٹل شفٹ دے دیتا ہے. میں صرف خون نہیں بہا رہی ہوں، میں صرف جانور لا کے جانور نہیں قربان کر رہی، میں صرف گوشت نہیں بانٹ رہی ہوں. دیر از اے فلسفہ بیہائنڈ اٹ. یہی تو فلسفہ تھا، ڈیٹیچ کرو خود کو دنیا سے، اور ہم نے اٹیچ کر لیا خود کو دنیا سے. آپ نے کسی غریب کے گھر میں فریج دینی ہے تو 2 جوڑے نہ خریدیں نا، چلیں 4 جوڑے نہ خریدیں، اس کو فریج دلا دیں. ٹریک لائن آ رہی ہے، اس کا والیوم آ رہا ہے، اس کا کلیکشن آ رہا ہے، عید کلیکشن آ رہا ہے، نہ خریدیں نا جوڑے. اتنے تو جوڑے ہیں الحمدللہ، یاد بھی نہیں ہوتے ہیں، نہ پڑوسن کو یاد، نہ بہن کو یاد، نہ رشتہ داروں کو یاد کہ میں نے 4 مہینے پہلے کیا پہنا تھا. آپ 4 جوڑے بند کریں اپنے اور کسی غریب کے گھر پہ ضرور فریج دلائیں. یس آئی ول ریکمینڈ یو ٹو ڈو دس. جتنی دفعہ وہ ٹھنڈا پانی پیے گا آپ کو دل سے دعائیں دے گا، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ قربانی نہ کریں. ابراہیم علیہ السلام میں نا اور ہم میں یہی فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام نیکی کی ایک اپرچونٹی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. ان کو ہوتا تھا بس اللہ کا حکم ہے، I have to do it. اور ہمارا حال کیا ہے؟ یا اللہ بس بات نہ ماننی پڑے، کہیں سے ججمنٹ کر دو، کہیں سے ایکسکیوز نکال لو، کہیں سے بہانہ تلاش کر لو، کہیں سے ہیلا نکال لو، کچھ بھی کر لو، بس مجھے بات نہ ماننی پڑے. That's so sad. That's so sad. وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت سے کیا، وہ کام جو صحابہ کرتے آئے، وہ کام جو تابعین کرتے آئے، وہ کام جو تبع تابعین کرتے آئے، نعوذ باللہ were they all wrong؟
नाउज़ बिल्लाह, क्या उनको दीन समझ नहीं आया था, या हमें एक नया नया समझ आ गया है, या हम एक ऐसे इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल के साथ पैदा हो गए कि हमारी अक्लें ऐसी तूफानी हो गई हैं कि हम तो पिछले सारी मुसलमान ट्रेडिशनल नस्लों के अमल पर झाड़ू फेंक दें। यौमुन नहर की वजह से there is the importance of this month also. What about इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी? अगर हीला बहाना ही करना था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा जस्टिफाइबल थे। ख्वाब आई थी उनको तो, और ख्वाब में उन लोगों को कहा गया था कि अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाओ। इट wasn't easy for him to do this. हमें क्या लगता है, रूबॉट थे नाउजुबिल्लाह? कोई जज्बात नहीं थे, कोई एहसासात नहीं थे, कोई क्या बेटे से मोहब्बत नहीं थी? There wasn't anything like this. शदीद मोहब्बत थी अपने बेटे से, बिकॉज 80+ पर औलाद मिली थी और पहली औलाद थी। पहली औलाद से तो मोहब्बत भी बहुत होती है। मोहब्बत तो खैर सभी औलादों से होती है, पर पहली औलाद ज्यादा प्यारी होती है ना, जब तक वो पहली होती है। वो अलग बात है कि दूसरी, तीसरी, चौथी आ जाए तो फिर वो भी प्यारी हो जाती है। दैट्स मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, राइट? पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तो जस्टिफिकेशन थी कि वो कहते हैं अल्लाह ख्वाब ही तो है, अल्लाह मैं कैसे इस बेटे की गर्दन पर छुरी चला दूं, अल्लाह एक ही तो बेटा है, कैसे चला दूं? बट ही सेड नथिंग, नथिंग। इतनी सी बात भी अगर याद रह जाए तो हमारी सारी जस्टिफिकेशन, हमारी सारी अकली दलीलें एक तरफ, डस्टबिन में डाल दें हम सारी दलीलें अपनी। हो सकता है हमारे हिसाब से हमारी दलील ठीक हो, बट इफ माई दलील is straightforward refusing the concept and the philosophy of Yawmun Nahar from Ibrahim alayhi salam's biography point of view, then I have no right to even speak about the dalil I have in my mouth. This is the fourth reason why this month has so much importance. Why there is a fazilat with these ayam. इसमें यौमुन नहर आता है। डिटैच करो अपने आप को, ये भी तो डिटैचमेंट है। ये जो मेरी अकल के अंदर ख्यालात उबल रहे हैं, नई नई मुझको एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं, और नई एक्सप्लेनेशंस ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन से टकरा रही हैं। इसको समझें, हिकमत आए बिल्कुल नई हो, लेकिन वो पिछली किसी ट्रेडिशन से टकराए नहीं, तो ऐसी हिकमत मुबारक है, बिकॉज वो आने वाले वक्त में मॉडर्न मुसलमानों को अमल करने में हेल्प आउट करेगी। बट एक यूनिक सी हिकमत आए, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत सबसे टकरा रही हो, तो फिर ऐसी हिकमत डस्टबिन में उठाकर फेंक देने के काबिल है। यौमुन नहर आ रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक दी है, आप जानवर में यौमुन नहर में अपना हिस्सा डालें। इसके लिए कोई निसाब फिक्स नहीं है कि पहले मेरा ज़कात वाली कंडीशन पर होना ज़रूरी है फिर मैं कुर्बानी करूँगी। नो, हमने अगर अल्लाह ने पैसे दिए हैं, अभी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, करें कुर्बानी। एंड देन सी द बरकत, सी द ईमानी बरकत इन योर लाइफ। आप अल्लाह की खातिर पैसे को कुर्बान करते, क्या मुश्किल है पैसा कुर्बान करना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटा कुर्बान कर दिया था। औलाद के सामने पैसे की कोई वैल्यू है? हम कैसे मुसलमान, हम कैसे जानेंगे फजीलत को? तस्बीह के दाने गिराएंगे और एसेंस ऑफ इस्लाम भूल जाएंगे? ना करें ऐसे। मोहब्बत के साथ नेकियों पर चलें, शऊर के साथ नेकियों पर चलें, सरेंडर करके नेकियों पर चलें, इताअत के साथ नेकियों पर चलें, असलमतु की कैटेगरी में आकर नेकियों पर चलें, फिर देखें बरकत कैसे आती है। सो दीज वर द 4 पॉइंट्स फॉर टुडेज टॉक। जुल्हिज्जा का महीना अफदलुल अयाम रखता है, बिकॉज हज वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना है, साल का आखिरी महीना है, और अल्लाह चाहता है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से और अपने आप से कमिटमेंट करें, रेजोल्यूशन बनाएं। जो ज़िंदगी में गलतियाँ हुई हैं
اس پر معافی تلافی کریں and they should start their new chapters of life. And number 4, یوم النہر کا مہینہ ہے جو مجھے دنیا کی اٹیچمنٹ سے دور لے کر آتا ہے اور اللہ کی محبت میں دوبارہ اللہ کے ساتھ ایمان کی حالت میں جوڑ دیتا ہے. So it's the month of soul shift. Just because of these 4 reasons. These are the only 4 reasons جو میں نے آپ کو دیے ہیں. There can be 1,000 more reasons. Those can tell that why this month is important. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ایک ایک دن کی اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے والا اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دے. ایک کل آپ کو میں نے نیکی کرنے کا پاتھ وے دیا تھا. فرض نماز کے بعد کوئی ایک تسبیح 33 ٹائمز پڑھ لیں. ایک آج ہوم ورک دے رہی ہوں رات میں سونے سے پہلے, بیکاز وی وانٹ ٹو ڈو سرٹن نیکیاں ایکسکلوسیولی فار دیز 10 days. ہاں آگے آپ لوگ کنٹینیو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اٹ ول بی صدقہ جاریہ فار می آلسو. ہر کوئی اپنے لیے صدقہ جاریہ کی ایک انسینٹیو رکھتا ہے. سو آج ہم کیا کریں گے انشاءاللہ کہ ہم فرض نماز کے بعد ایک ایک تسبیح تو پڑھ ہی رہے ہیں. آپ 2 پڑھ لیتی ہیں ویل اینڈ گڈ, آپ 3 پڑھ لیتی ہیں سبحان اللہ, اللہ آپ کو اور ہمت دے, آپ جتنی پڑھنا چاہتی ہیں پڑھیں. بٹ مائی سلیبس واز کہ ہم نے ہر فرض نماز کے بعد کل 33 ٹائمز کوئی ایک تسبیح پڑھی تھی. آج ہم رات میں سونے سے پہلے انشاءاللہ سب لوگ موبائل سے پڑھ لیجیے گا, سورۃ الملک پڑھ کر سوئیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہماری چھوٹی سی نیکی اللہ کو محبوب ہوگی, اس لیے کہ اللہ ہم صرف آپ کی خاطر کر رہے ہیں. فضیلت والے ایام میں کر رہے ہیں, ذوالحجہ کے مہینے میں کر رہے ہیں, حرمت والے مہینے میں کر رہے ہیں. And we are making a resolution that Allah gradually we will definitely keep coming closer to you because we need your rida. ہمیں آپ کا pleasure چاہیے. And we will detach ourselves from the distractions we have in this life. جتنی دیر میں سورۃ الملک پڑھوں گی I will keep myself away from scrolling the social media. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضیلت والے دنوں کی بہترین کیفیت سمجھ کے بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.